دیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دوست جماتے ہیں، مجھ پر وہی آئی، سنیں سب سن رہے، کوئی جواب نہیں، درویشی، لیکن ناکام ہو گئے۔ مدینے والا محمد تو پہلے دن سے سپہ سالار ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، دیر ہی سکسیڈڈ، اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری واٹ نے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام ڈپارٹمنٹس میں، پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس، پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو منٹگومری واٹ کو خاص طور پر بلایا تھا، اس لیے کہ اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ، لیکن اصل میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے، اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا، ڈے ون ٹو دی ڈے لاسٹ۔ اگر آپ کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، تو then you have to pass through stages. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے، ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے، وہ پورے کرنے ہوں گے، ان میں لوگوں کو تضاد نظر آئے گا، لیکن پرپس سامنے اگر ہے، امود سامنے ہے، ہدف سامنے ہے، تو یہ ہے تیر سیدھا جا رہا ہے ہدف کی طرف۔ وہ بات نہیں ہے جو اقبال کہتا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف نہیں۔ بہرحال اس پر آئیے اب، گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت و رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ تکمیل یا نقطۂ کامل یا نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئے، اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریک ہی نہیں ہو سکتا، آخری نبی تو ایک ہی ہوگا، آخری دو نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے بھی، اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو کامل نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل، اتمام، تتمیم، اکمال، یہ لفظ بہت آتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی آپ نے دیکھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ تو اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں۔ اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کا مثل القصر، آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء اور رسل کی مثال ایک محل کسی ہے، احسن بنیانہ، اس کی عمارت بڑی عمدہ، بہت خوبصورت، دیدہ زیب، دلاویز، وَتُرِكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا، کچھ اینٹوں کا جگہ خالی، فَطَافَ بِهِ النُّزَّارُ، نظار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو، فَيَتَجَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، اور بہت متعجب ہوتے تھے کہ اس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالیشان قصر بنایا ہے، الا موضع تلک اللبنہ، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ کہے کے لیے؟ فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ موضع اللبنہ، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے، ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے یہ عبارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے،
وختم بہ الرسل، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وَأَنَا اللَّوْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا ہیں، کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت۔ اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا، تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے۔ دو مظہر نبوت کی تکمیل، ایک مظہر رسالت کی تکمیل، اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے، وہ اب میں بیان کرتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، علمی مسئلہ ہے، میری بات ہے، میرا موقف ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں، اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے 1.25 نبی اور رسول 313، تقریباً 1 لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے۔ لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کو میں اپنے یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے۔ نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو یوں کیا آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف۔ لینے والا حصہ نبوت، پہنچانے والا حصہ رسالت۔ رسالت کے معنی پیغام پر، پیغام پہنچاؤ۔ یہی بحث جو ہے تصوف میں چلتی ہے، نبوت بلندر ہے یا رسالت؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے، اونچا مقام ہے، رسول کل 313 ہیں، نبی تو 1 لاکھ ہے، نہیں، اصلا نبوت افضل ہے، کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں، مولانا روم، نبوت کا رخ اللہ کے، یہ اینٹینا ادھر سے ہے، اور ادھر جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ نزول کے مقام پر ہے۔ غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے تھے، اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نبوت مرتبہ عروج میں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی یعنی قرآن حکیم نمبر 1، ودین الحق، اور دین حق، سچا دین، کامل دین، عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر پورا اترنے والا دین۔ یہ 2 چیزیں ملی ہیں، ان دونوں میں ارتقائی مراحل طے ہوئے۔ دیکھیے، آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے آج، ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ میرا ایک گمان سا ہے، زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا، کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہے وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ برہما کا لفظ بھی اصل میں ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت ابراہیم کی نسل کے بعض شاخوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا، برہما۔ بہرحال اس سے بھی آگے چلیے تو حضرت نوح بھی تو تھے، ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا، قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ ویسے ایک شخص کا کہنا ہے، مسٹر ڈوبائس، ہی واز اے فرینچ اسکالر ریسرچر،
40 برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو اسکرپچرز کے مطالعے پر۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو منو ہے، منو وہ مہانو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بگڑا ہوا ہے مہانو۔ مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم، مہاتما، آتما تو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ایک مہاتما، مہاتما گاندھی، مانو، وہ منو بن گیا، اور منو سمرتی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ نوح کو دیا۔ اللہ عالم، ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوج کرے، کھوج معلوم کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا۔ بہرحال پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد بے شمار انبیاء کے صحیفے، ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھا؟ اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدیٰ میں۔ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، کیا پڑھائے گا اسے؟ پی ایچ ڈی پڑھائے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پڑھائے گا نا، اس کے پاس خزانہ ہے بڑا، لیکن اس کو جو اس کو دینا ہے اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا نا۔ اس اعتبار سے جب ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر، تو ہدایت کی ابتدائی مرحلے، تعلیم، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی ان کتابوں میں درجہ بدرجہ۔ قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کی انجیل، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ان سب میں ہدایت تھی، لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل تھے، تاں کہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھیے کم و بیش 6000 سال بعد حضور کی بعثت ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی، فکری، فلسفیانہ بحثوں، منطقی بحثوں اور میٹا فزکس، اس کے اعتبار سے بالغ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک عجیب بات ہے، یہ دلچسپی جنہیں ہے ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے، ہیومن ہسٹری کے 1200 سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے، تمام فلسفے پیدا ہوئے، فرام 600 بی سی ٹو 600 اے ڈی، 600 برس حضرت مسیح سے پہلے اور 600 برس حضرت مسیح کے بعد جتنے فلسفے، بدھزم بھی اسی میں آ گیا، جینزم بھی اسی میں آ گیا، کنفیوشنزم اس میں آ گیا، تاؤزم اس میں آ گیا، یہ سقراط اور بقراط اور یہ سب کے سب اس میں آ گئے، یہ مانی یہ سب بھی آ گئے، یہ سب کا سب ہو گیا، تمام فلسفے، تمام مذہب پیدا ہو گئے۔ گویا کہ انسان کی انٹینس ایکٹیویٹی ہو چکی تھی ٹو نو دی ریئلٹی ایز اے ہول۔ ایک تو قدم بقدم ہم چل رہے تھے نا، وہ تھا ہمارا فزیکل نالج، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ ایک ہے ٹو نو دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس، وجود کیا ہے، کائنات کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ہماری زندگی کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے، آسمان سے ٹپکے۔ ہاں یہ پتا ہے میری پیدائش سے 9 ماہ پیشتر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا میں کہیں تھا یا نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ فلسفی غور کرتے رہے، بڑے بڑے چین کے فلسفی، انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے، ایران کے فلسفی، یونان کے فلسفی، یہ 4 مراکز رہے فلسفے کے، باقی دنیا کے اندر فلسفہ کہیں نہیں رہا۔ پھر نبی،
لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا. تب الہدی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تب وہ پردے اٹھائے گئے. اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گزرا ہے حضور پر، آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے. اچھا مشرک آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں. تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، تفکر، غور، فکر، سوچ بچار. واٹ از دس ایگزسٹنس؟ ہو ایم آئی؟ اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے؟ کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے، وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر طے کیا. پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی. یہ تکمیل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی. اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے. سب سے موٹی بات، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام، ٹھیک. قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ نہ لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا. اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے. ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، یہ تو متن محفوظ ہے. اس متن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا. یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ بات یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، یہ قرآن بھی تیری کتاب. یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کا لیا کیوں؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی. تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپریری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایہ الہدی وہ ابھی نہیں آئی تھی. اس میں احکام تھے، حکمت ابھی آئی نہیں تھی. حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا ہے، اس سے پہلے حکمت ہے ہی نہیں. تورات میں حکمت ہے ہی نہیں، خالی حکمت سے احکام 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 احکام. سب سے موٹا لفظ ان کا کیا ہے؟ دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. ابھی انسان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کو حکمت بھی سمجھائی جائے. لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی، وہ جب ہو گئی ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، محمد پر رحمت کامل ہو گئی، لیکن رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ جی بالکل 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 مانتے. نمبر 2 مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں 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 محفوظ ہے. تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی؟ یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے، نبی چاہیے.
سلسلہ جاری رہنا چاہیے. گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانی ڈالنا چاہیے. بھر گیا تو کہاں لے جائیں گے؟ یا کہ بھر تو گیا تھا گر گیا کچھ، چل رہا ہو بھائی دوبارہ. دو باتیں منوا لو. اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نوجوان جھگڑالو نہیں تھا، اس نے بات سمجھی. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا، لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل تکمیل دین، تکمیل ہدایت، جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام. اس کو اگر نمایاں ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا سد باب نہیں ہوتا. اب دوسری بات پر آئیے. الہدیٰ دین حق. یہ دین حق کیا ہے؟ نظام زندگی. اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس میں دلچسپی لیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے غاروں میں، اور غار کا معاملہ کیا تھا؟ آئم دمانار کفا لائی سروے، میں مالک ہوں اس کا، بات ختم. کوئی نظام اور تھا ہی نہیں، کوئی میونسپلٹی، کوئی سڑکوں کے اوپر لائٹیں آن کرنا، کچھ بھی. ہر ایک آزاد تھا جو چاہے کرے. یہ ذرا نوٹ کیجیے، آزاد. اگلی سٹیج آئی، قبیلے کا تصور آیا. ایک قبیلے کا شیخ ہے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو. قبیلے کا ایک نظام ہے، سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا. ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے، کرنی ہوگی. یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا. تمدن، یہ دو الفاظ ہیں، تہذیب اور تمدن. یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے. اور اب میں نے نوٹ جو کرایا ہے، پہلے قدم پر آزادی آزادی، اب یہاں کچھ نہ کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے. تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو، یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب، اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. اگلا دور آیا، ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا، ایک گرد فصیل بھی کھینچ لی، اپنے نظام کو مستحکم کر. ایک قبیلے کی شہری ریاست قائم ہو گئی. مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب حضور کے جب بعثت ہوئی ہے. وہاں کوئی نہیں رہ سکتا تھا سوائے قرشی کے، یا قرشی کا حلیف، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ، ورنہ نہیں. ادروائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں. لیکن پھر اگلی سٹیج آئی، کئی قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہم رہ گئے بھئی یہاں پر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا، ایک چیز کا آغاز ہوا، اگر وہ سمجھ لیجئے، دی کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن. بھئی ہر قبیلہ تو یونٹ ہے، اس کا اپنا سردار ہے، یہ اس کا سردار ہے، اس کا سردار ہے، اپنا اپنا نظام ہے. آپس میں انٹریکشن کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر ایک شہر میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. آپ حیران ہوں گے کہ مکے مدینے میں، مکہ تو تھا نا ایک شہر ایک قبیلہ، مدینہ 5 قبیلے تھے، 3 یہودی اور 2 اصل عرب، اوس اور خزرج. یہودیوں کا بھی کوئی نظام اپنا تھا، ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے، تورات کے ماننے والے بھی. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوس کا کوئی نوجوان کسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی، 3 ٹائمز بلڈ منی. اور خزرجی قتل کرے گا اوسی کو تو 1/3 دینی پڑے گی. اب آپ سوچئے کسی اوسی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا، یہ میرا بلڈ جو ہے یہ 1/3 قیمت کا ہے اس خزرجی کے مقابلے میں. بٹ if you have to live here, you have to accept. اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب امپائرز قائم ہوئی. امپائرز، ایرانین امپائر کئی 100 سال سے. یہ عرب کے شمال میں دو امپائرز تھے،
کئی سو سال سے ادھر ایرانین امپائر، دی سیسنڈ امپائر، اور ادھر دی رومن امپائر. یہ امپائر اب کیا تھے؟ اب فوجیں بنائی گئیں، اب محل کھڑے کیے گئے، فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں، مسلح ہیں، فوجی ہیں، اور انہوں نے، بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا، اپنی خدائی کا تخت رکھا. ظلم. محنت کرے گا مزارع، ایش کرے گا جاگیردار اور بادشاہ. اور ذرا کسی نے سر اٹھایا، فوج سر کو چل جائے گی تمہارا. یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر، یہ کپڑا بن رہا ہے اندر، اتنا تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں لوگے تو کھڑی ہے لیجنڈ، امریکن رومن لیجنڈز موجود ہیں، ابھی تمہارا سر ختم ہو جائے گا. اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہو گئی. عام انسان غلام، مقہور، مظلوم، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جاگیرداروں کے گل چھڑے عیش، بادشاہ کے محل، مشرق و مغرب کا نسوانی حسن جمع کر دیا گیا، کنیزوں کی فوجیں موجود ہیں. یہ ہے وہ وقت جب کہ یوں سمجھیے کہ نظام کی سختی، جکڑ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی. کہیں کسی کسانوں نے ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، کہیں کسی اور نے ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، اول تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا. یہ وقت تھا جب کہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، اب پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتا ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے. یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سمیت آ کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار ہے 2 دھار، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا. ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کوڑوں کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ.
میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر۔ یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا، الہدا و دین الحق ہے۔ اس میں درمیان میں واو کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو عطف، اور واو عطف کا قاعدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پیدا کرتا، میں اور وہ، یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں، وہ اور ہے، اور تو دو، تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے، دو ہے۔ الہدا اس دین حق کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے، اور نظام کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے، پھیرا ہے، میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے، بہت بڑے ظالم لوگ۔ آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے، پرویزیت ہو، مشرقیت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، اہل قرآن۔ چکرالویت ہو۔ بہرحال اب دیکھیے یہ جو دو چیزیں دی گئیں، الہدا، دین حق، ان کے ضمن میں فرض کیا ہے حضور پر؟ الہدا پہنچاؤ، یہ پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ والعبد عبد وان تعرج والرب رب وان تنزل۔ کتنے ہی اونچے چلے گئے حضور شب معراج میں، ہیں تو بندے ہی نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم تک ہمارے رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں؟ اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ذرا اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے، جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ الا هل بلغت، 3 دفعہ ایک لفظ دوہرایا آپ نے۔ ایک طرف دائیں طرف دیکھا، سامنے، پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں۔ آخری سوال، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ وہ چل بولے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھتے تھے حضور، تب جواب دیتے۔ یہاں پہلے ہی مرحلے پر 4 جواب دیے ہیں۔ انا نشہد انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا نا۔ امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے۔ پھر الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج سامنے تھی نا، فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ آخر رسول میں بندہ ہے، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا۔
اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے، اے اللہ یہ انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ، اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ اور دین کو تقاضا کامل ہو گیا، اسے قائم کرو، یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے نکتہ۔ دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، صرف ان میں تبلیغ کروں۔ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، اور اس کا تعلق کس ارتقاء سے ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس ذہنی فکری ارتقاء سے تعلق ہے ہدایت کے اندر اضافہ 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 اضافہ، تاں کہ الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائرز تک، تاں کہ دین حق آ گیا۔ یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے؟ یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ آج بھی اس وقت بھی نہ معلوم کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم، پہنچتے کہ نہیں؟ تو یہ جو ایک سوشل سائنسز، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے؟ گلوبل ولیج بن گیا ہے، اب یہ ایک شہر بن گیا ہے۔ یہ ملک جو ہے، یہ دنیا سکڑ کر کیا ہو گئی ہے؟ گلوبل ولیج۔ اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں فرمایا۔ سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ۔ یہاں مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، پورا دین۔ اس میں مائنس ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین۔ یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین غالب کرو پورا کا پورا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو، پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بیخ کرنی ہو، جوئے کی بیخ کرنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس میں اشتعال پیدا کر کے یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان سب کے اوپر پابندی ہوگی۔ پھر عفت اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، یہ تیسری بات ہوگی، کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا؟ یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں۔ آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن ہے۔ یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب اسی میں سے تھے۔
یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز. تو اس کا نیوکلیس کیا ہے؟ یہ امت عرب. اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں. اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے. نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے. حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک. لیکن ساری دنیا